تو اٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اللہ حسام بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے نبیل بھائی، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ کرم اللہ. الحمدللہ. لطیف بھائی کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. سامنے اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. میرا خیال ہے کوئی 5 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ تر ساتھی جوائن کر لیں تاکہ مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. میں ابھی اس کو پاز کر رہا ہوں. جیسے آپ ساتھیوں نے جنہوں نے نیٹ پہ اسٹڈی کیا ہوگا یا جنہوں نے مختلف چیزیں سرچ کی ہوں گی، آپ کو مختلف قسم کے اوپینین ملے ہوں گے، اور ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساتھی کچھ اوپینینز کی وجہ سے کنفیوز بھی ہو رہے ہوں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے کلیریفائی کریں کہ اصل میں عید کا سننا میتھڈ کیا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تھوڑی سی ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے مختلف طریقے جو ہیں وہ مختلف ہمیں جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ there is no one way of doing the عید صلاح. there can be multiple ways، اور اس کے حوالے سے فقہا کہتے ہیں کہ all those ways are correct. امام احمد بن حنبل خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کو صحابہ کرام سے مل گیا ہے آپ نے اس کو لینا ہے، اور یہ ہم نے نہیں کرنا کہ اگلے کو ڈیناؤنس کر رہے ہوں. جو ہمارا طریقہ ہے کسی اور کا طریقہ وہ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیناؤنس کر رہا ہوں. اس چیز کی انہوں نے شرعی طریقے سے نفی کیا ہے اور بڑے ایموشنل الفاظ میں کی ہے کہ اگر عبداللہ ابن مسعود ہمیں نماز پڑھانے آ جائیں یا عبداللہ ابن عباس پڑھانے آ جائیں تو کیا ہم ان کی صلاح میں جو ہے ان کے مختلف طریقے تو ان میں کیا ہم جو ہے وہ چونے چرا کریں گے کہ آپ کا طریقہ ایسا کیوں نہیں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے اور اس امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے اور اس امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو ہمیں امت کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، توڑنے کی بات نہیں کرنی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ڈسکشن ہم اپنے اس سیکشن میں کریں گے. پہلی چیز تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی کیا عید کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے اسکالرس کی مختلف آراء ہیں. کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ہے یہ سننا ہے، سننا موقدہ. کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دی تو سب کی ادا ہو گئی. اور کچھ اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کی یہ انفرادی ذمہ داری ہے. اب ان تین ڈفرینسز آف اوپینین کی وجہ سے اس حوالے سے آپ کو مختلف آراء ملیں گی. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کی صلاح مس ہو گئی ہے تو آپ کو جو ہے اپنی صلاح اون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جس کو فرض کفایہ سمجھتے ہیں کہ کس چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی ادا ہو گئی. اور ان سب کے پیچھے ویلڈ ریزنز ہیں، سب کے پیچھے ایک ویلڈ انٹرپریٹیشنز ہیں. کچھ جو ہے وہ فقہا کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا سننا ہے، اگر آپ کی مس ہو گئی تو آپ اپنی پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو آپ گناہ گار نہیں. اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، یعنی کہ ہر فرد کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس حوالے سے پھر یہ کہ ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرض عین وہ کیوں کہتے ہیں، ہر فرد کے لیے کیوں ضروری ہے. اور میری نظر میں پریفرڈ اوپینین جو ہے وہ یہی ہے، تیسرا اوپینین ہے کہ یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. ہم اس کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں جماعت نہیں مل سکی تو ہم اپنی انڈیویجول عید کی نماز پڑھیں گے. جیسے میں نے عرض کیا مختلف اوپینین ہے، میرے نزدیک پریفرڈ اوپینین یہ ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تھی ہر فرد کو آنے کی، انکلوڈنگ کہ ایسی خواتین جو کہ نارملی پردے میں رہتی ہیں ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی عید کے دن لایا جائے، اور بچوں کو بھی لایا جائے، بچیوں کو بھی لایا جائے، اور ایسی بچیاں جو اب ینگ ہیں اس میں اپنی ایڈلٹہڈ میں ان کو بھی لایا جائے، ہر ایک کو لایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو ہے نا وہ استراحت کے ساتھ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ آنے کے جو ہے اس میں عید کے حوالے سے حکم دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو اس والے سے جو اوپینین ہے فرض عین والا کہ یعنی سب کے اوپر یہ obligation ہے، تو ان تینوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوپینین میرے نزدیک زیادہ پریفرڈ ہے. لیکن باقی بھی جس طرح میں نے عرض کیا وہ سارے اسکالرلی اوپینینز ہیں اور بیکڈ بائی پراپر انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اب ان میں سے جس کو بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. جو آپ اوپینین اڈاپٹ کریں گے اس کی بیس پہ امپلیکیشنز ہوں گی کہ آپ نے خطبہ دینا ہے نہیں دینا، گھر میں جماعت کرنی ہے نہیں کرنی، اکیلے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ ساری باتیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو ایک یہ تھوڑا سا اس کا پری کانٹیکسٹ ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پینڈیمک یا کوئی اور ویلڈ ریزن ہو جس کی وجہ سے بڑے کانگریگیشنز الاؤڈ نہ ہو تو کیا اسمالر کانگریگیشنز کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟
تو اس حوالے سے ڈاکٹر یاسر قاضی کا ایک بڑا ویل ریٹن فتویٰ ہے جو کہ فک کونسل یو ایس اے نے بھی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا اس پوزیشن کو, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پہ نہیں الاؤڈ تو آپ اسمالر کانگریگیشن میں کر سکتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے, جو کہ ایک حدیث نہیں ہے لیکن امام بخاری کا اپنا اجتہاد ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کی نماز مس ہو جائے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ جماعت کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو لے کے اپنی جماعت اپنی علیحدہ سے وہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ پروویژن موجود ہے شریعہ میں کہ اگر ہماری جو ہے وہ بڑی جماعت نہ مل سکے تو ہم اپنی جماعت کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے, یہ چیزیں جو اس طرح کی ہیں کہ کسی نہ ہو, اس کا ہمیں ٹریڈیشن میں یا حدیث میں اس طرح کا انسٹنس نہیں ملتا. ہاں یہ انسٹنس ملتا ہے کہ اگر کسی کمپینین کی, حضرت انس بن مالک کی نماز اگر مس ہو گئی عید کی نماز, تو انہوں نے اپنی فیملی اور اپنے فریڈ سلیوز کو اکٹھا کر کے انہوں نے جماعت کی, اور اب ان میں سے اپنے ایک فریڈ سلیو کو انہوں نے اپنا امام بنایا, اور جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے تکبیرات میں ایگزیکٹلی انہوں نے ویسے ہی کی. تو یہ ہمیں قریب ترین ایویڈنس ہے جو کہ ملتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے, اس کیس میں ان کی نماز مس ہو گئی تھی, ہمارے کیس میں ہماری نماز مس نہیں ہو رہی. ہمارے ایسا نہیں کہ کوئی بڑا کانگریگیشن ہو رہا ہے اور ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے. تو تھوڑا سا یہ ڈفرنس ہے ہمارے اور اس کیس میں. لیکن جین اسکالرز نے اس چیز کو پک کیا ہے کہ جی اس سچویشن کو ایگزیکٹلی ہماری کرنٹ سچویشن کے اوپر ہی انہوں نے منطبق کیا. وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہماری سچویشن اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کیس میں ہماری نماز مس نہیں ہوئی, کوئی بڑا کانگریگیشن والا ہم نے مس نہیں کر دی وہ, بلکہ ہم جو اپنے اپنے علاقوں میں جماعتیں کریں گے وہی ہماری جماعت ہے. تو اس کو ہمیں اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طرح سے کہ سنت طریقے سے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے بھی آئے گی. اچھا, اب یہ کہ اگر کوئی بندہ عید کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو کانگریگیشن میں, تو اس کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے ہمیں رینج آف اسکالرلی اوپینینز ملتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھ لے گا اکیلے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ جماعت میں کر لے گا اور اسی طرح سے پڑھے گا جس طرح سے کہ جماعت میں نماز ہوتی ہے, یعنی کہ جس شخص کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملی وہ اکیلے نماز پڑھے گا, لیکن اسی طرح تکبیرات کر کے جس طرح کہ وہ مسجد میں ہوتی ہے. اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں, اب وہ اس کی اگر مس ہو گئی تو وہ 4 جو ہے نا وہ رکھتے پڑے گا. لیکن یہ ایک اوپینین ہے جو کہ جو جمہور اسکالرز ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایکسیپٹیبل پوزیشن نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹل دیر از اے گروپ آف اسکالرز جو کہ اس اوپینین کو جو ہے وہ ایڈہیئر کرتے ہیں فار ویلڈ ریزنس. تو یہ اس کے مختلف اوپینینز ہیں, اور ہمارے نزدیک جو بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا لارج کانگریگیشن نہیں ہے تو ہم اس کو اسمالر کانگریگیشن میں پڑھیں گے اور اس میں جو ہے وہ خطبہ بھی دیں گے. اور اس حوالے سے شیخ ندیم احمد انصاری اور دوسرے دیگر اسکالرس کے بھی جو ہے وہ فتاویٰ جو ہے وہ موجود ہیں کہ گھر میں اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے اسمالر کانگریگیشن میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں خطبہ دینا چاہے خطبہ بھی ہم دے سکتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کم از کم کتنے لوگ ہوں کہ عید کی کانگریگیشن ہو جائے. تو اس حوالے سے 2 مشہور آراء ہیں. ایک رائے ہے امام شافعی کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ 41 لوگ ہوں تب عید کی نماز ہو سکتی ہے, اور دوسری رائے ہے امام ابو حنیفہ کی جو کہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ اگر ہوں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ جو رائے ہے یہ امام ابن تیمیہ نے بھی اڈاپٹ کی ہے 4 لوگوں والی, اور دیگر اسکالرز نے بھی کی ہے. اور اس کا ریشنل یہ ہے کہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں کلوز ریلیشن ہے, بہت ساری سملیرٹیز ہیں اور بہت ساری ان کی رولنگز جو ہیں وہ سیم ہیں. تو اس حوالے سے وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب اذان دی جاتی ہے جمعے کے دن کی, یعنی کہ صلاۃ کی جمعے کے دن, تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تو آؤ اللہ کی ذکر کی طرف. تو یہ جو فاسعوا کا لفظ ہے عربک گرامر کی روح سے یہ بولا جاتا ہے کم سے کم 3 افراد کے لیے. اور کس چیز کی طرف وہ آ رہے ہیں؟ ذکر اللہ کی طرف. تو ذکر کون کر رہا ہے؟ امام ذکر کر رہا ہے, اور اس کی طرف لوگوں کو کہا گیا ہے کہ فاسعوا. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 لوگ امام کے ساتھ ہوں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 لوگ جو ہے وہ مل کے جماعت کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس
جو کہ منیمم نمبر کو اسپیسیفائی کرتی ہو کہ جی اتنے لوگ ہوں گے تو نماز ہوگی. تو لہٰذا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرس کے اجتہادات ہیں, اور اس حوالے سے یہ اجتہاد جو ہے یہ قریب ترین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے نصوص کے ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت سارے اسکالرز نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, انکلوڈنگ امام ابن تیمیہ. تو اس وجہ سے جو ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے اپنی لمٹ رکھی ہے میکسیمم 20 کی, تو اور اس میں منیمم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ منیمم اس کے لیے 4 ہے. اگر 4 سے کم ہوگی تو پھر خطبہ نہیں ہوگا, اور لوگ چاہیں تو جماعت کریں اور چاہے تو انڈیویجولی پڑھیں. لیکن اگر 4 سے اوپر ہے انکلوڈنگ امام تو پھر خطبہ ہوگا, اور میکسیمم نمبر ہم نے اپنا 20 رکھا ہوا ہے بیکاز آف دا کووڈ-19 ریسٹرکشنز. اچھا, اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے بیسٹ ٹائم کیا ہے. تو وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل میں آپ کو اس کی سمری یہ بتاتا ہوں کہ سمری یہ ہے کہ جب فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد, 20 یا 25 منٹ بعد سے آپ اپنا جو ہے وہ کیلکولیشن شروع کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بعد سے ٹائم آپ کے لیے الاؤڈ ہے, اور یہ جاتا ہے مڈ ڈے تک. ٹھیک ہے, جب سورج بالکل زینت پہ آ جاتا ہے مڈ ڈے تک, تب تک یہ ٹائم ہے. اور اس والے سے جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز جلد از جلد ادا کی جائے, اور عید الفطر کی نماز تھوڑی بہت ڈیلے کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں لوگوں کی کنوینئنس کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے جنرلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ شہر سے باہر جا کے ادا کی جاتی تھی, تھوڑا سا اوپن جگہ پہ جا کے ادا کی جاتی تھی. ہمارے کیس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر سے ٹریول کر کے تھوڑا سا دور آنا پڑے گا, تو لوگوں کی کنوینئنس کو دیکھ کر اس کا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے. بینڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فجر کا ٹائم ختم ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد سے لے کر مڈ ڈے تک یہ ٹائم ہے اس کا. اچھا, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مساجد میں یہ پڑھنی چاہیے یا اوپن ایریاز میں پڑھنی چاہیے عید کی نماز. تو اس حوالے سے جو ہے وہ دو آراء ہیں. احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات کلیئرلی نظر آتی ہے کہ یہ عید کی نماز اکثر جو ہے وہ ٹریڈیشنل مدارس کی بجائے مساجد کی بجائے کھلے علاقوں میں دور ادا کی جاتی تھی. تو ہمارا گھر بھی ایک طرح کا نان ٹریڈیشنل کی جگہ ہے, جس طرح سے آپ نے شیخ یحییٰ کے جو ہے وہ عید کے حوالے سے کلپ ہے اس میں بھی سنا ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے, تو مساجد سے ہٹ کے اوپن جگہ پہ کرنا جو ہے وہ ہمیں مختلف سنت سے ثابت ہے. لیکن اس حوالے سے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی لوکیلٹی کی مسجد اتنی بڑی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیتی ہے تو وہاں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن امام مالک اور دوسرے ائمہ کا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ ایون ایف آپ کی لوکیلٹی کی مسجد اتنی بڑی ہو, عید ہیز ٹو بی آفرڈ ان این اوپن ایریا. اب ہمارے پاس لیکن یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب مجبوری ہوتی ہے تو دین میں اس حوالے سے گنجائش نکلتی ہے. اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں, لیکن یہ کہ ہمارا ٹائم محدود ہے تو ہم اس ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جائیں گے. لیکن صرف یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے کہ جب مشکل ہوتی ہے تو اس حوالے سے شریعہ میں آسانی کی گنجائش نکالی جاتی ہے. یہ جنرل پرنسپل ہے قواعد الفقہ کا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو نمازیں کر رہے ہیں ساتھی, ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو اوپن میں کریں ان الائنمنٹ ود دی سنہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر بارش ہے یا کوئی اور ہے تو بارش میں سننا یہ ہے کہ کہاں پہ پڑھی جائے, مساجد کے اندر پڑھنا بارش کے اندر سنت تھی, تو ہم اس کو اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں. تو ایدر وے انشاءاللہ ہم اس میں اپنی سنت کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ایک اور پوائنٹ شاید نماز میں شاید ہمارے اوپر اتنا اپلیکیبل نہ ہو, وہ یہ ہے کہ اگر جہاں پہ ہمارے پاس گنجائش ہو تو عید کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا بہتر ہے. اس کیس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی تھوڑے سے ڈسٹینس پہ پارک کر کے وہاں سے تھوڑا سا پیدل چل کے آ جائیں تاکہ اس سنت کو پورا کیا جا سکے. اچھا, اگلا سوال ہے کہ should the women attend Eid prayer too؟ تو اس حوالے سے حدیث میں بہت زیادہ ایمفیسس ہے, بہت چیز ہے کہ ہر خواتین کو باہر لے کے آیا جائے, ایون کہ جو مینسٹریٹنگ ویمن ہیں ان کو بھی لایا جائے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں لیکن وہ سپلیکیشنز میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ ساتھ شامل ہوں گی. تو اس حد تک ایمفیسس ہے. تو اس دفعہ تو انفارچونیٹلی چونکہ ہم کووڈ-19 کے اس میں تناظر میں نماز پڑھیں گے, لیکن جب یہ انشاءاللہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی تو ہمیں اپنے گھروں میں عادت بنانی چاہیے کہ اپنی پوری فیملیز کو جو ہے لے کے ہم عید کے لیے جائیں. تو یہ دس از واٹ از ریکمینڈیڈ ان دا سنہ. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کیا ہم نفل صلاح پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد. تو اس حوالے سے جو چیز احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے اور نہ اس سے پہلے کچھ نماز پڑھتے تھے
اور نہ اس کے بعد میں کچھ نماز پڑھتے تھے. یعنی کہ عید کی نماز سے نہ پہلے آپ نے کوئی نفل پڑھنے نہ اس کے بعد میں کچھ نفل پڑھنے. اور یہی پریکٹس جو ہے وہ ہمیں کچھ کمپینینس کے بھی جو ہے وہ رپورٹڈ ہے کہ ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا, جو کہ یہ دوسری حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. لیکن اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اور اسکالرلی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے, کوئی رکھتے ہیں نوافل وغیرہ, کہ جب وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نماز شروع ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دوسری حدیث ہے کہ جب آپ مسجد میں جاؤ, یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں پہ آپ تحیت المسجد ادا کرو. تو جب آپ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو وہ پڑھنی ہے, وہ جنرل رولنگ ہے. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو جب وہ ملاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رولنگ اس وجہ سے اپلائی نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہ پہلے آ جاتے تو وہ نوافل پڑھتے یا نہ پڑھتے. تو یہ ایک دوسرا اسکالرلی اوپینین ہے. لیکن ہمارے نزدیک جو پریفرڈ اوپینین ہے جو کہ حدیث سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے نہ پہلے آپ نے کچھ پڑھنا ہے نہ عید کی نماز کے بعد کچھ پڑھنا ہے. لیکن اچھا دوسری اس میں ایک چیز ہے نبیل بھائی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان جب مکمل ہو جاتا ہے تو عید والے دن ان کی فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے. تو یہ اپورچونٹی میرے خیال میں لوگوں کو دینا کہ وہ فجر کی نماز کی قضا ادا کر لیں, کیونکہ فجر پڑھنا فرض ہے اور عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے. تو اگر کسی نے فجر نہیں پڑھی ہوئی اور ہم اس کو پھر عید کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں یا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا پھر ایک ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ایشو کو. جی, اس میں اگر کوئی ساتھی اس حوالے سے پڑھنا چاہیں کہ جو کہ سیکنڈ میں نے اوپینین بتایا اسکالرلی, تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جنرلی جو ریکمنڈیشن ہے جو کہ زیادہ تر جمہور علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کچھ نہیں پڑھنا. آپ نے بعد میں گھر جا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, یا ان کو ریمائنڈ کروا دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پڑھ لیں. لیکن دوسری جو اوپینین ہے اس میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو ایک نبیل چیز بھائی ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے گا جی کہ جی مطلب جو فجر کی نماز ہے اگر وہ مس ہو جائے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے پڑھنے کہ کی ضرورت تو ہے, پڑھنے کی ضرورت تو ہے. یہ اگر تمجید مس ہو بھائی جائے میرے با خیال میں جماعت اس مس ہو حوالے جائے سے تو پوچھ رہے تھے. سوری, اگر با جماعت مس ہو جائے یا پھر اگر قضا ہو جائے تو پھر کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر عید کی نہیں نماز کا پڑھنے ٹائم کی ہو گیا؟ ضرورت ہے اس کو, وہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ صرف وہ تمجید بھائی کہتے ہیں اگر مس ہو گئی تو اس کو عید سے پہلے لوگوں کو پڑھایا جائے یا وہ بعد میں پڑھایا جائے. نہیں تو تو مطلب وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ عید سے پہلے ہوگی کہ بعد میں ہوگی اگر مس ہو جاتی ہے. جب مرضی پڑھ لیں, لیکن یہ کہ عید گاہ کے اندر جو ہے وہ جنرلی اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ کہ وہ جو ہے وہ پہلے کو اور چیز پڑھی جائے اس کے بعد کچھ پڑھی جائے. لیکن اس حوالے سے میں نے عرض کیا دو اسکالرلی اوپینین ہے, اور دوسرا اوپینین بھی ویلڈ حدیث کے اوپر بیسڈ ہے. تو وہ اگر پڑھنا چاہیں لوگ تو پڑھ بھی سکتے ہیں. وہ میں نے صرف اس وجہ سے بتایا گیا کہ کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو ہم سنب کر کے بٹھانا دیں کہ وہ بیٹھ جاؤ کہ یہ کام تو غلط کر رہے ہو. بالکل دونوں چیزیں جو ہے وہ حدیث سے اور اسکالرلی اوپینین سے جو وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھا, اب ایک اور چیز یہ کہ جب ہم اوپن میں پڑھیں گے, ہمارے گھر میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آگے کوئی چیز پڑھی بھی نہیں ہوتی. امام کے آگے ضروری ہے کہ ستھرا ہو. جب وہ مسجد میں ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے آگے جو ہے وہ بیریئر ہوتا ہے آلریڈی, لیکن تاکہ لوگ اس کے آگے سے نہ گزریں. لیکن جب ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ستھرا لگانا ضروری ہے. ستھرا مینس کہ ایک بیریئر جو کہ امام کے آگے ہوگا تاکہ لوگ اس کے آگے سے نہ گزریں. باقی لوگوں کے آگے سے گزرتے بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف امام کے آگے سے نہ گزریں. تو اس حوالے سے یہ احادیث موجود ہیں یا آپ اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. تو جب آپ گھر میں اپنے نماز کریں گے تو میک شیور کہ دیر از سم تھنگ اہیڈ آف دا امام, تاکہ اس کا سترا جو ہے لگا کے پڑھنے کی نماز کی جو سنت ہے وہ ہماری جو ہے وہ پوری ہو سکے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ عید کی نماز سے پہلے اذان یا اقامت نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے احادیث جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب آتا ہے جناب مین چیز کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جو بہت ساری احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہے. وہ یہ نبیل ہے بھائی آپ کی بات کٹے گی, یہ جی ڈاکومنٹ آپ شیئر کر دیجیے گا ہم لوگوں سے نا, جی تاکہ ہم ضرور ریویو بھی کریں. جی ضرور انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. جی, تو ایک چیز جو ہمیں بہت ساری احادیث سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں 12 ایڈیشنل تکبیرات ہوتی ہیں. اس کو ہم دوبارہ غور سے سنتے ہیں اور میں انشاءاللہ یہ شیئر بھی کر دوں گا. عید کی نماز میں 12 ایڈیشنل جو ہے نا وہ تکبیرات ہیں. پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. تو یہ اس حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں. اس میں سے چند سیمپل آف احادیث جو ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا. تو یہ اوپینین ہے جو کہ جمہور علماء کا ہے. جمہور کا مراد یہ کہ میجورٹی آف دا اسکالرز
اور آف دس اوپینین کہ دیر آر 12 ایکسٹرا تکبیرات جن میں سے 7 پہلی رکعت میں اور 5 اگلی رکعت میں, اور اس اوپینین کو بیک کرنے کے لیے دیر آر نمبر آف احادیث. ٹھیک ہے, اب یہ اوپینین جو ہے جس طرح سے آپ نے شیخ یحییٰ کا جنہوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا ساتھیوں نے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلی رکعت میں آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے 7 یا 6 تکبیرات کہیں. تو انہوں نے یہ آپشن دیا تھا کہ یا 7 کہہ دیں یا 6 کہہ دیں. تو اس کی ریزن کیوں ہے, یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ حدیث میں تو کلیئر ہے کہ جی پہلی میں 7 اور اگلی میں 5, لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ اوپینین ہے کہ جو 7 ہیں ان میں سے پہلی تکبیر جو ہے وہ اصل میں تکبیر تحریمہ ہے. تو اگر تکبیر تحریمہ کو نکال دیں تو 6 ایکسٹرا ہے. تو اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ 6 کہنا چاہتے ہیں یا 7 کہنا چاہتے ہیں پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں سب جو ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ 5 ہے. تو یہ ایک اوپینین ہے جمہور علماء کا, لیکن یعنی کہ میجورٹی آف دا اسکالرز کا. لیکن اس حوالے سے دے آر ملٹیپل اوپینینز, اور وہ ملٹیپل اوپینینز جو ہیں جن ساتھیوں نے جو ہے وہ حدیث اصول الحدیث کا کورس کیا تھا اکرام بھائی کے ساتھ, وہ ساتھی یہ جانتے ہوں گے کہ حدیث کے مختلف لیول ہوتے ہیں کہ وہ کس لیول تک پہنچی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے حدیث سند کے اعتبار سے, اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے احادیث جو ہے وہ عرض کی, یہ مرفوع احادیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور احادیث بھی ہیں جو کہ کمپینینز تک پہنچتی ہیں, اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو دے آر ویری اسٹرانگلی اوتھینٹیکیٹڈ, جو وہ کمپینینز تک پہنچتی ہیں, اور اس سے ہمیں تکبیرات کے حوالے سے مختلف اوپینینز ملتے ہیں. تو اس حوالے سے جس طرح میں نے سب سے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ اوپینین ہے کہ واٹ ایور اینی کمپینین از سیئنگ it is better than any other opinion than any other person in the world can have. تو وہ سارے اوپینینز کو جو ہے وہ ہمیں لینا ہے اور سارے اوپینینز کو رسپیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ہے طریقہ کار جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب میں دوسرا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ اوپینین ہے مینلی حنفی اسکول کا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زائد تکبیرات جو ہوں گی وہ ہوں گی 6, 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں. اور یہ اوپینین بھی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام سے ویلڈ بالکل اور اوتھینٹیکیٹڈ سورسز کے ذریعے پہنچا ہے. اس میں سے یو کین اڈاپٹ وچ ایور آپشن یو پریفر. تو اس میں آپ اپنے اون انالائز کر لیجئے کہ آپ کس اسکول کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس میں سمری میں نے دونوں کا طریقہ لکھ دیا. تو میں اب آپ کو پہلے حنفی اسکول کا طریقہ بتاتا ہوں اور پھر شافعی اسکول کا طریقہ بتاتا ہوں, اور یا جمہور علماء کا طریقہ بتاتا ہوں, اور اس میں یو کین چوز وٹ ایور یو پریفر. اور یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ سنت سے جو ہمارے پاس تھرو نریشنز جو ہے ہمارے پاس ثابت ہیں صحابہ کرام کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حنفی اسکول کا طریقہ کار جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے, یہ آپ کو اس پیج میں مل جائے گا, پیج نمبر 37 پر طریقہ کار موجود ہے اکارڈنگ ٹو دا حنفی مذہب. وہ یہ ہے کہ پریئر سٹارٹ ہوگی تکبیر تحریمہ سے, جو اوپننگ تکبیر ہوتی ہے. اس کے بعد سارے لوگ ہاتھ باندھ لیں گے, جس طرح ہم نارمل نماز میں تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا, اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو, یا اگر آپ کوئی اور ورڈنگ پڑھتے ہیں, اس کی مختلف ورڈنگ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. جب اپنی ثنا جو ہے وہ آپ پڑھیں گے, اس کے بعد امام تکبیر کرے گا اللہ اکبر, اور سارے مقتدی بھی اس کے ساتھ تکبیر پڑھیں گے. تمام مقتدی بھی اپنے ہاتھ اوپر کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں رفع یدین. تو وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اوپر کریں گے, اور پھر ہاتھ باندھیں گے نہیں بلکہ ہاتھ سائڈوں پر چھوڑ دیں گے. تو امام 3 ایکسٹرا تکبیرات کہے گا, اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کو باندھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ سمجھ جاتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کی, ثنا پڑھی, اس کے بعد جو ہے وہ 3 ایڈیشنل تکبیرات ہوئیں. ہر تکبیر میں امام اور مقتدیوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھائے اور سائڈوں پر چھوڑ دیے, اور تیسری تکبیر کے بعد انہوں نے ہاتھ باندھ لیے, اور پھر باقی کی رکعت ایز نارمل ادا ہوگی. الحمدللہ پڑھیں گے, پھر سورت پڑھیں گے, پھر جو ہے وہ رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سجدے سے اٹھیں گے, اور یہ معاملات ہوں گے. اچھا, اب اس کے بعد ان سیکنڈ رکعت میں کیا ہوگا کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر ایک اور سورت پڑھے گا, اور یہ سورت پڑھنے کے بعد وہ 3 ایڈیشنل تکبیریں پڑھے گا. اور اسی طرح ہوگا کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے, ہاتھ باندھیں گے نہیں, دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سائڈوں پہ چھوڑ دیں گے. 3 ایڈیشنل تکبیرات ہوں گی, اور چوتھی تکبیر جب کی جائے گی تو لوگ رکوع میں چلے جائیں گے, اور باقی نماز پھر ایز نارمل کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے طریقہ کار اکارڈنگ ٹو دا حنفی فقہ. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے جو لوگ اس طریقہ کار کو فالو کریں, یہ طریقہ کار بھی سنت سے ثابت ہے, جس طرح میں نے حدیث آپ کے سامنے اوپر کوٹ کی. تو
تو آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ جو کہ آپ کو شیخ یحییٰ کے ویڈیو میں بھی ملا ہوگا، جو کہ مینلی شافعی اسکول کا طریقہ کار ہے، اس میں کیا ہوگا کہ امام جو ہے وہ اپنی وہ تکبیر تحریمہ سے جو ہے وہ آغاز کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک مختصر سا وقفہ دے گا جس میں وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ 6 یا 7 ایڈیشنل تکبیرات کہے گا. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 6 اور 7 میں ڈفرینسیشن کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کرے گا وہ، اور پھر باقی جو پہلی رکعت ہے اس کی وہ نارمل طریقے سے ادا کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا. نبیل بھائی آپ نے 5 اور 7 کہا ہے، تو دوسری میں آپ نے کہا تھا اچھا 6 اور 7 اس طرح منہ سے نہ سلپ ہو گیا، ورنہ 6 اور 7 نہیں سوری، اب میرے خیال کنفیوز ہو رہے ہیں. پہلی رکعت میں بات کر رہا ہوں، پہلی رکعت میں یا آپ 7 پڑھیں گے یا 6 پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں ڈیفینیٹلی 5. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلی رکعت میں 6 والا اوپینین ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جو اس 7 میں پہلی تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، اور باقی امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی تکبیر تحریمہ اس کے علاوہ ہے. تو اس اوپینین کے مطابق ہم 7 پڑھیں گے، ورنہ ہم 6 پڑھیں گے. تو اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل کریں گے. دوسری اس میں جب سجدہ کر کے پہلی رکعت میں اٹھیں گے اور فلی اسٹیبل ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر 5 تکبیریں اور کہیں گے، اور 5 تکبیریں کہنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر باقی کی نماز ایز نارمل جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. نبیل بھائی 5 تکبیروں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے سورت کے بعد ہوگی، کوئی بھی سورت آپ نے پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، 3 آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اور 2 وہ ہوگی جو سجدے کی آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں ایسا ہی وہ نہیں کاؤنٹ ہو رہی. اس میں صرف جو ایک تکبیر ہے نا جس کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین ہے اسکالرز میں، وہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ایڈیشنل ہیں. دوبارہ سے میں بتاتا ہوں، اس میں آپ نماز کھڑی کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے، پھر امام جو ہے نا وہ تکبیریں کہے گا یا 6 یا 7، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ 6 اور 7 ٹائم پڑھے گا، اور پھر جب 7 ٹائم کر لے گا پھر وہ ہاتھ باندھ لے گا، پھر وہ الحمدللہ پڑھے گا اپنا، اور پھر سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد جو وہ اپنی رکعت نارمل مکمل کرے گا. جب سجدے سے اٹھ جائے گا جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ کے بالکل کھڑا ہو جائے گا، پھر 5 ٹائمز وہ دوبارہ تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 5 تکبیرات وہ اور کہے گا. اس کے بعد پھر وہ الحمدللہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، اور باقی اپنی نماز اس طرح کمپلیٹ کرے گا. تو کلیئر ہے یہ؟ نبیل بھائی ایک چیز اس میں جو آپ نے ابھی بتایا ہے، اس میں شافعی والے کے اندر اس میں اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہاتھ فولڈ کرنے ہیں جی ہر تکبیر کے بعد، جی یہ ڈفرنس ہے حنفی میں اور شافعی میں، کہ شافعی میں ہاتھ فولڈ کرتے ہیں. فولڈ کرنے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ نماز میں جب آپ الحمدللہ پڑھ لیں تو قرآن میں سے جو کچھ ہمیں یاد ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں دیکھ لوں کچھ ساتھیوں کا ہینڈ ریز ہے. ایک علی بھائی کا ہینڈ ریز ہے. نبیل بھائی یہ سوال ہے کہ سیکنڈ رکعت جو ہے اس میں آپ نے کہا 5 تکبیرات ہوں گی، تو 5ویں پہ ہاتھ باندھ دیں گے؟ جی اس میں شافعی فقہ میں ہر ایک کے بعد آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں. تو اب اس 5ویں کے بعد لیکن پھر آپ الحمدللہ شروع کر دیں گے. ٹھیک. جنید بھائی آپ کا سوال ہے؟ جی میرا تھوڑا سا مجھے اس پہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا. اگر آپ اس کو معذرت کے ساتھ اگر گرا نہ گزرے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. میں ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا اس کے اندر پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں. جی مطلب پہلی رکعت میں اگر پہلی رکعت شروع ہوئی اللہ اکبر کہہ کے، پھر اب امام نے مختصر سا وقفہ دیا جس میں اس نے ثنا پڑھی، ہاتھ باندھے اور ثنا پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 6 یا 7 دفعہ تکبیرات پڑھے گا، اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کا، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھنے کا، پھر اللہ اکبر. یا 6 ٹائم پڑھے گا یا 7 ٹائم پڑھے گا. یہ ڈفرنس میں نے کو بتا دیا کہ ڈفرنس بٹوین امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. تو آپ دونوں پڑھ لیں، دونوں کوئی سب دونوں میں سے پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ الحمدللہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور باقی نماز آپ پہلی رکعت ایز نارمل کمپلیٹ کریں گے. سجدے تک جائیں گے، سجدہ بھی کر لیں گے، سجدے کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھ بھی جائیں گے. وہ اللہ اکبر ایڈیشنل تکبیرات میں شامل نہیں ہے. جب آپ کھڑے ہو گئے تو اب آپ 5 تکبیرات اور کریں گے، اور وہ 5 تکبیرات کرنے کے بعد پھر آپ اپنی الحمدللہ شروع کریں گے اور سورت پڑھیں گے، اور باقی نماز ایز نارمل کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی
ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس میں سے تلاوت قرآن کا جو بھی حصہ کوئی یاد ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کیا تھی, اس حوالے سے دو مین ہمیں ٹریڈیشن ملتے ہیں. ایک ٹریڈیشن یہ ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی, اور سیکنڈ رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کی. جن ساتھیوں کو یہ آتی ہیں تو وہ یہ پڑھ لیں. دوسری جو ہمیں ٹریڈیشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کاف اور دوسری رکعت میں سورہ القمر, تو یہ پڑھ لیں. ان دونوں دو سیٹ ہیں یہ. اور ایک ضمنی نقطہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑے بیوٹیفل طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو جوڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں صورتوں کے, ان کی کیا ریلیشن ہے, یہ کس وجہ سے جوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. تو ان جوڑوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے ان کی. تو بہرحال لیکن سمری یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ آتی ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں, اور اگر نہیں آتی تو یو کین ریسائٹ اینی تھنگ دیٹ یو ریمبر فرام دا قرآن, لیکن سننا سے یہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سامنے یہ چیز آتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جی سجدہ سہو جو ہے, جو بھول جانے کا جو سجدہ ہے, کیا وہ عید کی نماز میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگین دیر آر ٹو اوپینینس. جو حنفی اسکول کا اوپینین ہے, ریسنٹ حنفی اسکول کا اوپینین وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو نہیں ہوگا, چونکہ آپ ایک اگر لارج کانگریگیشن کو جو آپ نے گیدر کیا ہوا ہے, اور اس سے جو ہے وہ کنفیوژن کا خطرہ ہو سکتا ہے, چونکہ عید کے اجتماعات لارج بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ان کے مطابق سجدہ سہو کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ارلی حنفی اسکالرس اور باقی جو جمہور علماء ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ باقی نمازوں کی طرح عید میں بھی جو ہے وہ سجدہ سہو ہوگا. اگر آپ بھول گئے, تکبیرات کہنا بھول گئے, یا کوئی اور آپ سے غلطی ہو گئی, تو آپ سجدہ سہو جو ہے وہ کریں گے. تو یہ دو اوپینین ہیں, اور پرسنلی آئی پریفر دا سیکنڈ اوپینین کہ سجدہ سہو عید کی نماز میں بھی ہوتا ہے. اور اس حوالے سے یہ اسکالرلی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مختلف اسکالرس کے اوپینین آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں. اچھا اب ایک اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ عید کے خطبے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن ہے. تو عید کے خطبے کے حوالے سے جو ہے نا گائیڈ لائنز وہ یہ ہیں کہ عید کا خطبہ بہت ساری احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ نماز کے بعد ہوگا, نماز کے بعد ہوگا. دوسری چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ سننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ خطبہ آپشنل ہے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ نماز ہماری ہو گئی ہے, اب جو خطبے کے لیے بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے. تو اس وجہ سے یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کئی دفعہ لوگ اگر جا رہے ہوں تو ہم پہ تھوڑا سا غصہ ہو جاتے ہیں. ویسے ان کو نہیں جانا چاہیے, خطبہ سننا چاہیے, لیکن یہ کنسیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اور دوسرا ایک اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کو ایمفیسائز کیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے. اچھا ایک سوال آیا ہے عید کی نیت کے حوالے سے کہ نیت کیا کی جائے. تو اس میں نیت کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ورڈنگ کہنا ضروری ہے. تو ورڈنگ کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کے بس دل میں نہیں ہے تو آپ کو پتا ہو کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, کس طرف پڑھ رہا ہوں, کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں, کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کے ذہن میں اگر چیزیں کلیئر ہیں تو پھر آپ کے لیے اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پہلے کوئکلی فنش کرتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ سوال کی طرف آتے ہیں, ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے. اچھا خطبے کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے چند عرض کر دی. خطبے میں چیریٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انکریج کرتے تھے, اور اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر تکبیر کی جو ہے وہ کثرت ہوتی تھی. اسی وجہ سے آپ ساتھی جنہوں نے یہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں عید کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکالر جب عید کی نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے خطبے میں بھی وہ کثرت کرتے ہیں تکبیر کی. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں حدیث سے سامنے آتی ہے. اچھا اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے کانگریگیشن میں خواتین موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ خاص طور پہ خواتین کو بھی مخاطب کر کے یا ان کے پاس جا کے بھی ان کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی تھی دین کے امور کے حوالے سے. تو اگر ہمارا کوئی کانگریگیشن ایسا ہے تو اس میں بھی ہم امام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خواتین اگر موجود ہیں تو ان کو جا کے اس حوالے سے ترغیب دلائی جائے. اس کی کچھ ضمنی نکات بھی ہیں کہ خواتین کے ساتھ انٹریکشن کس قسم کا ہو, یا تو وہ ضمنی نکات اس وقت ہمارے ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ کسی ٹائم پہ ضرور ان کو بھی ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ ہدایات فرماتے تھے, اور اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اسکالر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ امام کو دلانا چاہیے خواتین کو خاص طور پہ دینی امور کی طرف توجہ عید کے خطبے کے بعد. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دلاتے یہ لوگ. تو اس وجہ سے میں پھر لگتا ہے کہ یہ
ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی خواتین کو ہم اس حوالے سے تلقین کریں. اب ان سارے امور کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے یہ ایک خطبہ جو ہے وہ تشکیل کیا گیا ہے. اس کی کامن تھیم کیا ہے کہ اس خطبے کے اندر تکبیر کی کثرت ہے, اس کے اندر تقوی کے حوالے سے جو لوگوں کو ریمائنڈ کروانے والی بات ہے وہ موجود ہے, اس حوالے سے دعا موجود ہے, اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے جو انسٹرکشن دینے کی ضرورت ہے وہ موجود ہے, اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیریٹی پہ ایمفسائز کرتے تھے وہ موجود ہے معاملہ. اس حوالے سے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں حدیث میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تصدقو کہ صدقہ دو. تو یہ اس چیز کی خاص تلقین جو ہے اس میں شامل کی گئی ہے کہ یا ایھا المسلمین والمسلمات تصدقوا, صدقہ دو, تصدقوا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. تو جتنے پوائنٹس ہمیں احادیث سے سامنے آتے تھے ان سب کو سمو کر اس خطبے میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ چاہیں تو یہ خطبہ یوز کر لیں یا چاہیں تو آپ وہ خطبہ یوز کر لیں جو کہ مختلف سورسز سے آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اسکالرس کے ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹس خطبے کی کیا ہیں. کچھ ریکوائرمنٹ شیخ یحییٰ ابراہیم نے بھی شیئر کی ہیں اپنی اس پہ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ میں نے اوپر عرض کر دی. اور اس حوالے سے مختلف اسکالرس کی مختلف آراء ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایون اگر آپ نے اس میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کر دی تو بھی وہ خطبہ کا جو ہے وہ ادا ہو گیا. اس وجہ سے آپ مختصر سے مختصر خطبہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نیٹ پہ آپ کو مختلف ورژن مل رہے ہیں, چاہے تو وہ اڈاپٹ کر لیں اور چاہے تو یہ کر لیں. اور اس کے اندر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی احادیث سے جو ہمیں ریکوائرمنٹ سامنے آتی تھی وہ ساری انکارپوریٹ کر دی جائے. اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید پہ ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کیسے کیا جائے. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے آج یہ کہا تھا کہ عید پہ ہگ کرنے کو جو ہے وہ گلے ملنے کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ پوائنٹ بالکل سنہ سے جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے. یہ جو گلے ملنے کا عمل ہے اٹس مور آف اے کلچرل تھنگ دین اے ریلیجیس تھنگ. جو صحابہ کرام کو مبارکباد کا طریقہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منک, کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے اور آپ سے. تو یہ وہ گریٹنگ ہے جو کہ ہمیں زیادہ کامن کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لیکن اس حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اور خاص طور پر امام شافعی نے اس حوالے سے کافی ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی سی بھی آپ عید کی گریٹنگ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, اور اسی کیٹیگری کے اندر پھر جو ہماری گریٹنگ ہے عید مبارک وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. اچھا, اب جو آپ عید کی نماز سے واپس جا رہے ہیں تو اڈاپٹ اے ڈفرنٹ روٹ ایز کمپیئر ٹو واٹ یو چوز وین یو آر کمنگ ٹو دا عید پریئر. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے. اور جب آپ گھر جائیں تو یہ دس از ون آف دا سنہ جو کہ ہم سب بھولے ہوتے ہیں. جب آپ عید کی نماز پڑھ کے جب گھر جائیں, اپنے گھر پہنچ جائیں تو 2 رکعت آپ ادا کریں. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب باقی جو اس کی اسپیکٹس ہیں وہ ہم کور نہیں کریں گے. 1-2 سوال آئے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ نبیل بھائی ایک سوال ہے آپ سے. جی جی, جیسے کہ بات چل رہی تھی پہلے گروپ پہ بھی کہ ایک امام جو ہے وہ ملٹیپل مطلب نمازیں پڑھا سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں مطلب کیا ہے ریفرنس ہے کیا جی. اس حوالے سے میرا جو ایک ریسرچ تھی پہلے وہ یہ تھی کہ ایک امام ایک ہی جگہ پہ 2 نمازیں نہیں کروا سکتا, اور دوسری یہ ریسرچ تھی کہ ایک مقتدی جو ہے وہ دوسری کسی جگہ پہ جا کے امام بن سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے ابھی ہم نے 2 اسکالرز سے رابطہ کیا اس سیشن سے پہلے, اور ان دونوں اسکالرز نے اس بارے میں وضاحت کی کہ ایک امام دوسری جگہ پہ بھی جا کے امامت کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اس کا جواب یہی ہے کہ جی ملٹیپل جگہ پہ وہ امامت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو نبیل بھائی. عمیر بھائی. جی نہیں بھائی, ایک چیز تھی مطلب عید کی نماز سے پہلے جو فطرانے کا ذکر تھا وہ ہم نے مطلب کیا شروع میں کیا کہ مطلب وہ فطرانہ دینا بہت ضروری ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر. جی بالکل. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فطرانہ دینا ہمیں گھر کے ہر فرد کے لیے, ایون کہ بچوں کے لیے بھی جن کے اوپر نارملی زکوٰۃ دینا واجب نہیں, ان گھر کے ان افراد کے لیے بھی واجب ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اور آئیڈیلی چند دن پہلے تاکہ جس مستعد تک پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے, تو وہ بہت ضروری ہے دینا. اور اس حوالے سے مختلف جو ہیں اشیاء ان کا دیا جا سکتا ہے ان کی کیلکولیشن کے حساب سے فطرانہ. تو اسکالرز نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا $6 سے لے کے $12 تک. میری نظر میں جو سیف ہے وہ یہ ہے تقریباً $10 سے $12 تک پر پرسن اگر ہم دے دیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وسعت دی ہے تو ہم اتنا دے دیں یا اس سے زیادہ دے دیں
وہ زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. جسام بھائی. جی نبیل بھائی، یہ میرا کوشچن جو ہے نا وہ ایکچولی یہ ہے کہ اس کو آپ جمعے کا بھی آنسر کر دینا. اور میں بھی انسان ہوں، اس طرح کی وہ چیز ہو سکتی ہے کہ میرے ذہن میں آ رہی تھی آج دوپہر کو کہ آپ کا خود مطلب جیسے آپ کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے مطلب خطبے کے دوران، تو وہ جو ہے نا ایک تو ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ ایک عید کا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے مطلب ظاہر سی بات ہے، تو ایک تو عید کا ہے اور ایک پھر یہ جمعے کا، جمعے میں ایسا ہو جائے. تو آپ ذرا دونوں کو اگر آنسر کر رہے ہیں تو آپ پلیز دونوں کو کر دیں. جی نارمل سچویشن میں تو یہ ہے کہ اگر امام کا ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرا امام جو ہے وہ آگے ہو جاتا ہے، تو دوسرا شخص کو جا کے امامت سنبھال سکتا ہے. لیکن جمعے اور عید کے حوالے سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر کے پھر اس کا جواب دینا ہوگا، تو انشاءاللہ میں گروپ میں پوسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں وہی، کیونکہ نماز کا تو پتہ ہے نماز کے دوران تو آپ پیچھے ہو جائیں گے اور پچھلے بندے کو آپ آگے کر دیں گے، لیکن خطبے کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملا کچھ. جی تو میں آپ انشاءاللہ اس پہ ذرا جو ہے نا گروپ پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی محسن بھائی. نبیل بھائی ایک سوال یہ ہے، یہ انہوں نے فطرے کا پوچھا تھا، اسی کا حوالے سے ہے سوال. کیا جیسے فطرہ ہم پاکستان میں بھی بھیج سکتے ہیں ایکویلنٹ جو ڈالر ہم یا ہمارے سے $12 کے ایکویلنٹ، یا ہمیں یہیں دینا افضل ہے؟ مطلب اس کے بارے میں کیا ایڈوائس؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو کہ مستحق بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، تو پہلا حق ان کا ہے. اور اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہمارے قریب کے مستحقین ہیں ان کا حق زیادہ ہے. لیکن اگر قریب میں کوئی ایسے مستحق نہیں ہے جن کو جن پہ اس طرح کا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، تو اس کیس میں اوورسیز بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. نبیل بھائی میرا کوشچن یہ ہے، کوشچن نہیں ہے، ریکویسٹ ہی ہے کہ یہ پیج 42 سے 44 تک ہے جو خطبہ آپ نے ریکمینڈ کیا ہے، تو اس میں کچھ آیات ہیں، ان کا ریفرنس اگر دے دیں، اور زیادہ بہتر ہوگا اگر ان کی ساتھ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی اس کو اگر اپڈیٹ کر دیں. تو اس میں ذرا یہ کہ جو سیکشن آپ نے لکھا ہے کہ جہاں پہ انگلش والا یا کچھ اور بول سکتے ہیں تو وہی اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے تو وہ شاید زیادہ مناسب ہو جائے گا. اور اگر جو آیات ہیں ان کا ریفرنس ہوگا تو وہ زیادہ مطلب آسانی ہو جائے گی. صحیح ہے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں فی الحال یہ کرتا ہوں کہ اس کو بھجوا تو آج دیتا ہوں سب ساتھیوں کو، لیکن یہ کہ اس میں مین وائل چینج کر کے پھر دوبارہ ایک کاپی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں اور ہاں صحیح ہے. باقی جو سٹیپس ہیں وہ باقی ساتھیوں کے لیے بھی کہ وہ میرے خیال پیج 37 پہ ہے، جو دونوں طریقے ہیں. 35 پہ ہے پیج جو طریقہ ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ بک پوری آپ کو بھجوا دی جائے گی. اس کو میری درخواست ہوگی کہ آپ پڑھیں بھی اور باقی لوگوں سے شیئر بھی کریں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ کے کریں کہ اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی ہے. اس کی پروف ریڈنگ ایک ساتھی جو ہیں وہ اس وقت سڈنی میں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پروف ریڈنگ اس کی ہو جائے گی، پھر ہم اس کو آفیشیلی پبلش کر دیں گے. لیکن فی الحال یہ کہ اس میں چیزیں جو جمع کی جانی تھی وہ جمع ہو چکی ہیں، تو آپ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت ساری سنتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم عام طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اس کو پڑھ کے شاید وہ آپ کے سامنے آئے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی ایکسٹریمزم ہمارے اندر آ جاتی ہے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا اوپینین ٹھیک ہے اور باقی سب کے اوپینین غلط ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ ایک آئی اوپننگ چیز ہے کہ اسکالرلی اوپینین جو ہے وہ بیسڈ ہمیشہ ہوتے ہیں ایویڈنس کے اوپر، اور اس کے مختلف انٹرپریٹیشن کے انداز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی اس میں جو ہے نا ایک ونڈو آف کی گلانس یا ایسا سے وہ آپ کو مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے. تو میری طرف سے لطیف بھائی کلوز ہے، اگر آپ اپنا آگے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو. جی بالکل. نبیل بھائی حسن بھائی. جی حسن بھائی. جی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس خطبے میں جو دی موسٹ ریکمینڈڈ خطبہ اگر ہوتا تو اگر اس کو امیجز کی فارم میں 2 یا 1 امیج کی فارم میں گروپ میں پوسٹ کر دیں تو جن حضرات نے امامت دینی اور جنہوں نے خطبہ پڑھانا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی توڑا پڑھ سکتے ہیں. پھر بک میں اگر پھر آپ کو اس کنسرن پیج تک جائیں گے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے جی. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں مطلب ہم جہاں سے ہیں بیسکلی پاکستان سے، تو وہاں پر تو
ائمہ حضرات جو ہے جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے مجھے وہاں سے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی ضروری ہے جن کا یہاں پر زیادہ تر خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، کہ یہ پانچے جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہو نماز ادا کرتے وقت اور سر پہ ٹوپی ہو. تو یہ آئی تھنک کہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں جو زیادہ تر یہاں پر نہیں فالو ہوتا. تو اگر آپ ان کی بھی تھوڑی سی ترغیب کر دیں، باقی جس نے فالو کرنی ہے وہ فالو کر لیں گے، جس نے نہیں کرنی تو وہ نہیں کریں گے. بالکل، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ دلایا اس حوالے سے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے مینڈیٹری ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا دو اوپینین ہے. اسکالرز یہ تو اس بارے میں جو ہے وہ شیخ بلال اسد اور دوسرے اسکالرز جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے کہ جو پانچے ہیں وہ اب نارمل حالات میں اگر ڈفرینس اوپینین ہے بھی تو لیکن نماز میں جو ہے وہ پانچے اوپر ہونے چاہیے ٹخنوں سے. تو اس حوالے سے بالکل آپ نے یہ صحیح پوائنٹ بتایا. اور ٹوپی کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بہتر یہی ہے، افضلیت یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے ٹوپی ہو سر ڈھپا ہو تو اچھی بات ہے. جی مطلب obligation تو ان چیزوں کی نہیں ہے، لیکن یہ وہ آداب میں آتے ہیں. تو آداب اگر مقتدی نہ کرے تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا اسپیس ہے، لیکن اگر آپ امامت کر رہے ہیں اور آپ آداب کا لحاظ نہیں کر رہے تو آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو اگر کوئی پہلے سے کر بھی رہا ہوتا ہے ان آداب کا لحاظ رکھ بھی رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ امام کو اس طرح دیکھیں تو وہ پھر اسے اس طرح کا پرسپشن مل جاتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یا ان چیزوں کی شاید کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ امام نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں. ویلڈ پوائنٹ. ٹھیک ہوگا. ایک سوال یہ آیا ہے علی بھائی کی طرف سے کہ خطبہ دیتے وقت کھڑا ہونا ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ضروری ہے، چونکہ حدیث میں جو ہے وہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. اچھا ایک چیز شاید میں بتانا بیچ میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ خطبے کے حوالے سے بھی مختلف اوپینینز ہیں. جو جمہور کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد 2 خطبے ہوں گے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں امام بیٹھے گا اور اس وقت بھی وہ تکبیر کہے گا. لیکن یہ اس حوالے سے ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ اس کی بعد ایک ہی خطبہ ہوگا. دونوں اوپینین ویلڈ ہیں. جو آپ جس اوپینین کو آپ پریفر کرتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اچھا نبیل بھائی، اقامہ مجھے وہ وہاں پر تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا، اگر آپ پھر سے کہیں اقامہ کریں گے عید کی نماز کے لیے یا نہیں کریں گے؟ اقامت نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی اچھا ایک سوال ہے اب یہ کہ ہمیں صفوں میں ڈسٹینسنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اب یہ ایک ایسا اوپینین ہے کہ جس حوالے سے آپ کو فتوے ایسے مل بھی جائیں گے اسکالرس کے جو کہ کہتے ہیں، چونکہ یہ اگین ایک نیا ایشو ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. جب ایسی چیز ہو کہ جو اس زمانے میں نہ ہو تو پھر مختلف اس میں اجتہادی فتوے جو ہے وہ ہوتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے اسکالرس کے انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی ہے دوسرے اسکالرس، آپ کو یہ فتوی مل جائے گا کہ ڈسٹینسنگ رکھنا آپس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ وہ. اور آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ اس طریقے سے نماز جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، آپ کتنا اتنا آپ فاصلہ لے کے کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے میری اپروچ یہ ہوگی کہ میں اس پہ جو ہے وہ سائلنس رکھوں گا اور آپ ان میں سے جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا سلمان بھی اگر آپ مائک انمیوٹ کر دیں، مجھے اگلے 2 سوال پراپر سمجھ نہیں آئے. سوری جی نہیں بس ایک یہی تھا کہ مطلب جو یہ صفوف میں ڈسٹینسنگ جو کر رہے ہیں کرنی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یا مطلب جو اتھارٹیز کی طرف سے کوئی وہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈسٹینسنگ کرنی ہے، یا یہ مطلب ہم لوگ اگر نہیں کریں گے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے 2 طریقے بتائے ہیں نماز پڑھانے کے، اس میں سے کوئی مطلب ریکمینڈڈ طریقہ ہونا چاہیے یا ہم مطلب وہ امام کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جو بھی اڈاپٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ کہیں بعد میں مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بعد میں کوئی کانفلکٹ نہ بنے. تو یہ سیشن کا پرپس یہ کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرنا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہیں.
تو اس میں سے آپ جس کو بھی فالو کرنا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی سنت ثابت ہے اور وہ بھی سنت ثابت ہے. اور اس پہ جو ائمہ ہیں, بڑے ائمہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اوپینین اس حوالے سے رسپیکٹڈ ہیں. خاص طور پہ امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اسرٹیو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام اوپینین ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہ آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں. اگر میرے سے پوچھا جائے گا کہ میں کون سی کروں گا, تو میں 12 تکبیرات والا کروں گا, چونکہ اس حوالے سے مرفوع احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو 6 تکبیرات والا ہے طریقہ کار, وہ بھی ایکولی ویلڈ ہے, اور وہ بھی صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے. تو وٹ ایور یو پریفر از فائن انشاءاللہ. تو لطیف بھائی اب انشاءاللہ آپ کی طرف. سوری ایک اگر اجازت دو تو میں پوچھ لوں لطیف بھائی. جی اچھا, میں یہ پوچھا تھا کہ یہ جو خطبے جو ہوتے ہیں جس میں آپ پوز کرتے ہیں اور آپ ان کو 2 میں سپلٹ کرتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی ایک پریفرنس ہے کہ فرسٹ خطبہ اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرے اور سیکنڈ خطبہ اس چیز پہ کرے؟ یہ ذرا سمری میں ذرا بتا دیں. اس حوالے سے جو ہے نا وہ مختلف اسکالرلی اوپینین ہیں, اور ان میں سے جو سب سے سمپل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کر صرف تسبیح سبحان اللہ و تحمید الحمدللہ یہی پڑھ دیا نا, تو آپ کا خطبہ ہو جائے گا. اس حوالے سے لہٰذا جیسا میں نے پہلے کیا تھا کہ جہاں پہ بالکل 100% پرسکرائبڈ ورڈنگ نہ ہو, تو یا مختلف ورڈنگز آتی ہیں, تو وہاں پہ آپ اپنی کسی بھی اس میں جو ہے وہ ورڈنگ جو مسنون ورڈ, ایسی چیزیں جو کہ منع نہ ہو, وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہی معاملہ ادھر ان خطبات کا بھی ہے, اور اس حوالے سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس موجود ہے. مثال طور پہ چیریٹی پہ ایمفیسس اور وہ معاملات جو ہیں خواتین کو خاص طور پہ ایڈریس کر کے بات کہنا, تو وہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تو جنرلی ویسے اسکالرز یہ کرتے ہیں کہ پہلا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں, ان الحمدللہ سے سامنے سنا کو وہ شروع کرتے ہیں, اور اسی کے اندر جو ہے وہ تقوی کی بھی جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنہ موقدہ ہے کہ خطبے میں تقوی کی تلقین کرنا اور وہ آیات پڑھنا, اور وہ آیات نکاح میں بھی پڑھی جاتی, نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں, جمعے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں. تو تقوی کی تلقین کرنا, تو اس حوالے سے ہم نے بھی ایک آیت جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہے. اور دوسری رکعت میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور دعا, تو یہ جنرلی اس کی ڈویژن ہوتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا, اس حوالے سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے اسکالرز کی مختلف آ رہا ہے. بہت شکریہ. چلیں جزاک اللہ. ہم نا اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی جو فارملی سیشن ہے اس کو کلوز کر لیتے ہیں صرف ایک پوائنٹ کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یہ کہ جنرلی ساتھیوں کو ایکسکیوز کر دیں گے. اگر کوئی ساتھی کا کوشچن ہے اور نوید بھائی بھی اویلیبل ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے, لیکن ابھی جو ایک ضروری پوائنٹ ہے وہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. میں اپنی ریکمنڈیشن دے دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور اگر جو ارینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہوا تو انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کر لیں گے. تو سب سے اہم جو چیز ہے ابھی تک جو کمیونیکیٹ نہیں ہوئی ہے ٹائم کی, کہ ٹائم کیا ہونا چاہیے عید نماز کا. تو نبیل بھائی نے اس میں اس کو ٹچ کیا ہے. اس کا بینڈ کیا ہے کہ فجر کی نماز ختم ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کے تو مڈ ڈے تک جو ہے نا کسی وقت بھی ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس میں جو میری ریکمنڈیشن ہے, جو کچھ لوگوں سے فیڈ بیک آیا ہے, اس میں یہ کہ ہم 8 بجے صبح رکھ لیتے ہیں اس کا ٹائم, اور اب باقی ساتھی